رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والا ہے۔ وہی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے، جو جنت میں لے جانے والی، وہ تسبیح یہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریخی میں لپٹا ہوا ہو اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں۔ یہ تسبیح قبر کی اندھیری رات میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین کر دی ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ جب بندہ اٹھے گا اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امامت کے قدم اٹھ لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفت سے زیادہ گزرے گا اور نہ لڑکھڑائے گا کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کو پانی پلائے گا تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ استقبال کے لیے حوریں صف بست کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو پہاڑ لرز جائے، زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے اور آگ پر پڑھی جائے اور آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جس سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ کی تسبیح اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حروز رو 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 کر دعا کرے تو اس کو بانجھ ختم کر کے اولاد عطا کر دیتا ہے۔ علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے اور زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی میں قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، رستہ بھٹک جائے اور یہ تسبیح اس کے دل کے چراغ بن جاتا ہے، اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کو مقرب سے حفاظت فرماتا ہے، حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ تسبیح یہ ہے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کے چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا، آج ننگے پاؤں ننگے سرزمین مدینہ پر واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینے والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے۔ آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے پر آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں سنو، ہمیں سمجھو کہ ہم نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام بن زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا، اے مدینے کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی جس کی نظر نہیں ملتی، ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا، ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بولے، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا
صرف ایک مارکا نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق پہ ایک چراغ بن جائے گا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ دشمن کے سامنے جھکنا بھی اہل بیت نے ہمیں دکھایا ہے۔ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن من سب قربان کیا جا سکتا ہے، اور اگر آج ہم اس مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی صبر کی، ان کی قربانی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشانے والا۔ یہ وہی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے، جنت تک لے جائے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ وهو الحی القیوم، باہ حدیث جامع الترمذی حدیث نمبر 34۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وهو الحی القیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے انگلیوں پر بھی۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے پڑھ لینا، وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین کو ہلا دے، تمام گناہ بخشانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے آپ نے یہ تسبیح ایک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں صبر حسین عطا فرما، ہمیں وفا عباس عطا فرما، ہمیں غیرت علی اکبر عطا فرما، ہماری بیٹیوں میں پاکیزگی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عطا فرما، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، ہمیں دین پر مٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن ان پاک ہستیوں کی زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔